عالم اسلام بالخصوص روئے زمین پر جہاں جہاں بھی اہل ایمان موجود ہیں، وہ ربیع الاول شریف کی آمد کی خوشیوں کا انتظار کرتے ہوئے ان عظیم لمحات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج کا جمعہ دنیا بھر میں استقبال ربیع الاول شریف کے عنوان سے موسوم ہے، کیونکہ کل سے انشاءاللہ العزیز ربیع الاول شریف کے عظیم و شان اور بابرکت مہینے کے امکانات ہیں، اور ہر طرف نکھت و نور کا ماحول ہے۔ اس پیارے آقا علیہ الصلاۃ کے میلاد پاک کے مہینے کی آمد ہے کہ جن کی آمد کے تذکرے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تک کم و پیش جو 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں، ہر نبی نے اپنے دور میں میلاد مصطفیٰ کی خبر دی ہے اور میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے ربیع الاول شریف کے اس بابرکت مہینے کی آمد کے ساتھ ہر بندہ مومن کو دلی طور پر محبت کے ساتھ اور محبت رسول کے ساتھ اپنے دل کی وادی کو، اپنے ذہن اور فکر کے سوچوں کے جہان کو اور اپنے تصور اور تخیل کو نبی پاک کے ذکر کے تذکروں سے منور کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس نبی کی آمد ہے کہ جس کی آمد سے پہلے کائنات عالم میں خود میرے رب کریم نے اس محبوب کے آمد کی خوشی کی تذکرے جبریل علیہ السلام کے ذریعے فرمائے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو عالم ارواح کے اندر خود رب نے فرما کر تمام انبیاء کی ارواح سے وعدہ لیا، اور اس کے بعد سے ہر نبی جو بھی اپنے دور میں آتا رہا، مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ ہر نبی نے اپنے دور میں دعا کی ہے کہ یا اللہ، جس آخری نبی کا تو نے دنیا میں بھیجنے کا ہم سے وعدہ لیا تھا، اے اللہ اگر اس نبی کا آنا میرے دور میں مقدر ہے، یعنی ہر نبی نے اپنے دور میں یہ دعا کی کہ اگر اس نبی کا آنا میرے دور میں مقدر ہے تو اے اللہ اس نبی کے دیدار سے مجھے شادکام فرما تاکہ میں بھی اس نبی کا دیدار کر سکوں۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک سے پہلے کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء نے میلاد مصطفیٰ کی دعائیں کی ہیں، اور ہر نبی نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر اس نبی کا آنا دنیا میں میرے دور کے اندر ہو جائے تو میں ان کا دیدار بھی کر سکوں اور ان کی خدمت بھی کر سکوں اور ان کا امتی بھی کہلا سکوں۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے اندر یہ بات شامل تھی کہ اپنے محبوب کے نور کو تو اللہ نے پوری کائنات سے پہلے پیدا کیا، کہ اب جس طرح کہ سرکار نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور حکمت میں یہ شامل تھا کہ اس نبی کو دنیا میں سب سے آخری نبی بنا کر بھیجنا ہے،
اس لیے کہ اس نبی پر دین کو بھی مکمل کرنا ہے، قرآن کو بھی مکمل کرنا ہے، قیامت تک کے لیے اس نبی کی شریعت کو اور اس نبی کی امت کو قائم رکھنا ہے۔ یہ خدا کی حکمت میں شامل تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک عام گناہگار انسان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو نبی کی دعا کا کیا عالم ہو سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں۔ اب کم پہ 1.25 لاکھ انبیاء نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے دور میں مصطفیٰ کو پیدا فرما، اے اللہ میرے دور میں اپنے آخری نبی کو پیدا فرما تاکہ میں ان کا دیدار کر سکوں۔ اب امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اب اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن اس کی حکمت میں شامل تھا کہ نبی کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے، خاتم النبیین کے طور پر اس دنیا میں بھیجنا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب ہر نبی کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی دعا کا بھرم بھی رکھا اور ان کی دعا کو قبول بھی کیا اور حضور کو آخر میں بھی بھیجا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ امام فخر الدین رازی فرماتے کہ ہر نبی کی دعا کی قبولیت کا اگر منظر دیکھنا ہے کہ ہر نبی کی دعا کب قبول ہوئی، فرمایا شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کی دعا کی قبولیت کر دی۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جو ہے وہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا، معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا تو ایک بڑا عجیب و غریب منظر تھا، اور اس کیفیت کو میرے مصطفیٰ خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل آئے ہیں، جبریل کے ساتھ ایک خوبصورت نورانی براق جو میری سواری کے لیے اللہ نے منتخب کیا تھا، جسے جنت سے لے کر آیا گیا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ خالی جبریل تھے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق 40,000 اور ایک روایت کے مطابق 70,000 فرشتوں کا اجتماع اور جلوس بھی موجود تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس پورے پروٹوکول کے اندر، فرشتوں کے اس نورانی لشکر اور جلوس کے اندر مجھے مسجد حرام سے جب مسجد اقصی لے جایا گیا تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہاں مسجد اقصی کے اندر کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام دست بستہ صف باندھے ہوئے اور مسجد اقصی کے دروازے کے اوپر اپنی نگاہوں کو جمائے ہوئے بیٹھے تھے کہ وہ لمحہ کب آئے گا کہ ہم اس آخری نبی کا، اس محبوب کا، اس بدوحا کے چہرے کا دیدار کریں گے کہ جس کا وعدہ اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے لیا تھا اور جس کے دیدار کی ہم نے اپنے دور کے اندر دعائیں کی تھی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر کم و پہ 1.25 لاکھ انبیاء نے جو آمد مصطفیٰ کی اپنے دور کے اندر دعائیں کی تھی، اللہ رب العالمین نے شب معراج کو تمام انبیاء اکرام کو ایک مسجد اقصی کے ایک اجتماع کے اندر جمع فرما کر پھر اپنے محبوب کو فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل کی معیت میں جب مسجد اقصی لایا گیا تو حضور علیہ السلام سے ہر نبی ملاقات کر رہا ہے، ہر نبی مصافحہ کر رہا ہے، ہر نبی گلے مل رہا ہے، معانقہ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، انہوں نے آپ کی آمد کی دعائیں کی ہیں، یا رسول اللہ یہ شیس علیہ السلام ہیں، انہوں نے آپ کی آمد کی دعائیں کی ہیں، یا رسول اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے تو آپ کے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے بھی آپ کے لیے دعا کی تھی، یہ اپنے دور کے اندر آپ کی آمد کی دعائیں کرتے رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، انہوں نے آپ کے لیے دعائیں کی تھی، یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حتیٰ کہ کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام اور مرسلین کا حضرت جبریل تعارف کراتے گئے اور ہر ایک نبی میرے مصطفیٰ کا دیدار بھی کرتا گیا اور آپ سے ملاقات بھی کرتا گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمام نبیوں سے تعارف ہو چکا، تمام نبیوں سے ملاقات ہو چکی، کم و پیش 1.25 لاکھ نبیوں نے میرے رخ بدوحا کا دیدار کر لیا،
تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر جبریل نے مجھے دانے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے مجھے آگے لے کر آیا اور مجھ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر ان تمام نبیوں کے امام ہونے کا بھی شرف حاصل کیجیے اور ان تمام نبیوں کو اپنی معیت میں نماز کی سعادت بھی عطا فرما دیجیے۔ یہ وہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ وہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے شب معراج کو میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، جس میں اس کی اور حکمتیں ہیں۔ وہاں پر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جو 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین نے حضور علی نبینا علیہ السلام کی آمد کی اپنے اپنے دور میں دعائیں کی تھیں، ان تمام نبیوں کی دعا کو اللہ نے شب معراج کو قبول کیا، تو کسی نبی کی دعا رد بھی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اللہ نے سب کائنات کی ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور وجود مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر سب سے آخر کے اندر بھیجا، اور پھر ہر نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہر نبی کو دیدار مصطفیٰ بھی عطا فرما۔ اسی لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین اور اہل اولیاء اللہ لکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیدار مصطفیٰ عطا فرما کر شرف عطا فرما دیا، اور فرمایا قیامت تک کے لیے جو بھی میرے نبی کا امتی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اور عقیدہ موجود ہے، ایمان موجود ہے، فرمایا جس کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت کی ہلکی سی چنگاری بھی موجود ہے، بس اس نے اگر نبی کا دیدار کرنا ہے تو فرمایا کہ بس کوئی بھی امتی ایسا نہیں ہے جسے رسول اللہ اپنے دیدار سے شاد کام نہیں کریں گے۔ فرمایا جس وقت بندہ فوت ہوتا ہے تو ہر امتی کو سرکار کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو سب سے پہلا دیدار بندہ مومن کو قبر کے اندر اس وقت نصیب ہوتا ہے جب اپنے چھوڑ جاتے ہیں، بیٹے چھوڑ جاتے ہیں، مائیں چھوڑ جاتی ہیں، بچیاں چھوڑ جاتی ہیں، دوست چھوڑ جاتے ہیں، منو مٹی تلے ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال کے سب جب چلے آتے ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ کتنا وحشت کا منظر ہوگا۔ لیکن علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن کو قبر کے اندر عالم برزخ میں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے نا، پھر وہ دنیا کے ہر خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے، کہ جس کو دیدار مصطفیٰ کی جھلک نصیب ہو گئی وہ سمجھ لے کہ اسے قرب مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، یہ اس کی پہلی کڑی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ انسان کو خدا نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، ایک ایک سانس کو رسول اللہ کی محبت میں گزارے، حضور پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزارے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قلب و روح سے محبت کے اندر ایک ایک زندگی کا لمحہ اگر ہم گزاریں گے تو پھر سرکار کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ تو یہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ استقبال ربیع الاول کے حوالے سے آج ہم نے سوچا کہ ہم آغاز ہی سرکار کی آمد سے کریں گے، تاکہ یہ پورا مہینہ دن ہو یا رات ہو، فجر ہو یا ظہر ہو، عصر ہو یا مغرب ہو، عشاء ہو یا فجر ہو، 24 گھنٹے اور پھر ہر لمحہ زندگی کا جو گزرے وہ ہمیں سرکار کی یاد میں آپ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، آپ کا میلاد مناتے ہوئے، چاہے مسجد کے اندر میلاد منائیں، گھروں کے اندر میلاد منائیں، یا اپنے دل کے اندر ہر وقت میلاد کی محفل کو سجائے رکھیں، یہی محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ کیونکہ جو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے، تو انسان کی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ میں نے قرآن حکیم فرقان مجید کا 3 سپارہ اور 3 سپارے کا پہلا پیج ہے، پہلی آیت ہے، اس میں اور اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، درجہ دیا ہے۔ اللہ یہ قرآن کریم کے اندر درجات انبیاء کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے،
وَبَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ کلیم اللہ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کو کلام کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس بنا پر آپ کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اور وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بے شمار درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی، اور ہم نے ان کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو ان میں کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس خوبصورت منظر کو خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور علیہ نبینا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم شفیع معظم سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مرتبے اور مقام کو اس طرح بیان فرمایا۔ تو میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب بعض اپنے محبوب انبیاء اکرام، چاہے وہ انبیاء اکرام ہوں یا اللہ کے محبوب بندے اولیاء کاملین ہوں، جب اللہ تعالیٰ ان کو قرب عطا فرماتا ہے، مقام عطا فرماتا ہے، عظمت عطا فرماتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اور پوری کائنات کے دلوں کے اندر پوری کائنات پر ان کی عظمت اور ان کی جلالت کو نقش کر دیتا ہے۔ اب تمام انبیاء اکرام میں وجہ تخلیق کائنات ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہیں، اور حضور علیہ نبینا علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ تو خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے خود دکھایا کہ اے میرے محبوب ذرا آپ خود ملاحظہ کریں کہ آپ کے رب نے آپ کو کتنا مرتبہ دیا ہے، کتنا مقام دیا ہے، کتنی عظمت دی ہے، پھر جب حضور نے خود اپنے مرتبے اور مقام کو ملاحظہ کیا تو میرے مصطفیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو حضرت ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر کتاب السیر کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے امام طبرانی نے اس کو نقل فرمایا ہے، امام زرقانی نے اس کو نقل فرمایا ہے، امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا، سنن کبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سنن صغریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اکابر محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو ان کا مرتبہ دیکھا، اور حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے کے مرتبے کو حضور نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے سامنے حدیث ہے، حضور نے وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فضلنی علی الانبیاء، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء جو کم و بیش 1.25 انبیاء اور مرسلین اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ نے مجھے ان تمام پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ان تمام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور دیکھیں کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو اس وقت دنیا میں تشریف لائے جب تمام انبیاء اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو پھر ان کی فضیلت کو کیسے ظاہر مانا جائے گا کہ اللہ نے سب نبیوں پر جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے تمام انبیاء کو واپس عالم دنیا میں لا کر اور مسجد اقصیٰ کے اندر حضور علیہ السلام
کے دیدار سے ان کو نہ صرف شادکان کرایا بلکہ مسلح امامت پر کھڑے کر کے ان کو امام الانبیاء کا درجہ دے کر بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ نے جو مقام میں نے دیا ہے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء میں درجوں سے بلندی عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، افضلیت عطا فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ فضلنی علی الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عظمت کون بیان کر رہا ہے؟ خود میرے مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بیان فرمائی ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جو ہے وہ رسولوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو بعض کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اس طرف اس میں بھی اشارہ ہے، اور اس آیت کی تفسیر خود میرے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت کیسے عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ فضلنی علی الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی۔ وقال، اور پھر فرمایا وامتی علی الامم، اور جس طرح اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی اس طرح اللہ نے میری امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اچھا، جب نبی کی امت کو تمام کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کی امت پر حضور فرماتے ہیں فضیلت عطا فرمائی گئی، کیوں عطا کی گئی؟ کہ اس امت کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں کہ صرف نبی کے ساتھ نسبت ہونے کی بنا پر، اس کی برکت سے اگر ہم گناہگار لوگ سارے نبیوں کی امتوں سے اللہ نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے، تو پھر امتی کا نبی سے کس طرح رشتہ ہونا چاہیے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ امتی کا نبی سے اور نبی کا امتی سے کس طرح رشتہ ہونا چاہیے؟ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی کا مومنوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ روح کا رشتہ ہے، وہ سانسوں کا رشتہ ہے، وہ تصور اور تخیل کا رشتہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو آپ کو محبت رسول کے، عشق مصطفیٰ کے، کبھی واعظ کی صورت میں، کبھی نعت خوانی کی صورت میں، کبھی تلاوت قرآن کی صورت میں، کبھی ذکر خدا اور ذکر رسول کی صورت میں، یہ جو آپ کے دلوں کو اور آپ کی روحوں کو گرمایا جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے جو لاجک اور اس کے پیچھے جو ہسٹری اور اس کی جو بیسک ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہماری روحوں کا رشتہ ہے روح مصطفیٰ کے ساتھ، ہماری سانسوں کا رشتہ سانس مصطفیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لیے محبت جب کرنی ہے رسول اللہ سے تو پھر چونکہ چنانچہ اور چون چراں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اخل لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر خود اپنی فضیلت کو بیان فرمایا۔ کیسے بیان فرمایا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب حدیث پاک سماعت فرمائیں، دوسری حدیث، اور اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور دیگر محدثین نے اس کے اندر نقل فرمایا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کریں، مناقب بیان کریں، آپ کی عظمت کے اوپر، آپ کے میلاد پہ جلوس اور جلسوں کا اہتمام کریں، اور جب جیسے ہی میلاد کا مہینہ آئے گھروں کو، مسجدوں کو، دلوں کو، روحوں کو، سوچوں کو ہم سجا دیتے ہیں اور ہم ذکر مصطفیٰ کے اندر کھو جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، جیسے اگر ہم نے اپنے نبی کا دیدار کرنا ہے قبر کے اندر، اگر ہم نے قیامت کے دن نبی کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے، تو پھر امتی کا نبی سے جو رشتہ ہے وہ محبتوں اور سانسوں اور روح کا رشتہ ہے، پھر اس کو دل، اس لیے میرے دوستو جو خدا نے زندگی دی ہے نا، اس کے ایک ایک سانس کو رسول اللہ کی محبت پر قربان کر دیں، پھر دیکھیں خدا ہماری زندگی کے اندر کیسے انقلاب لاتا ہے۔ اپنے چہرے پہ سنت رسول سجائیں، اس لیے نہیں کہ بندہ کہے کہ میں داڑھی رکھوں گا تو خوبصورت لگوں گا، اس لیے سجائیں کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ سر پہ دستار سجائیں، نیت رکھیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ نماز میں کھڑے ہوں تو نیت رکھیں رسول اللہ کی سنت ہے۔ کھانا کھائیں تو نیت رکھیں رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب اس جذبے کے ساتھ ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے، زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے گا۔
اب دوسری حدیث کے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے ہیں قالا، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پناہ کی تلاش میں ہوگا، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اور قیامت کی وحشت اور خوف کا عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کم و بیش 1.25 انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر اس طرح فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، اور کیسی فضیلت عطا فرمائی؟ پھر حضور اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ حضور نے فرمایا میں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، ساری اولاد کا قائد ہوں گا، ساری اولاد کا امام ہوں گا، ساری اولاد کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، ساری اولاد کا قائد ہوں گا۔ ولا فخر، اس اعزاز کے اوپر بھی میں فخر نہیں کرتا، رب کے اندر رب کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتا ہوں۔ آج تو ہمیں کوئی تھوڑا سا منصب مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے تو ہماری تکبر سے گردنیں اکڑ جاتی ہیں، ہم دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کو خود رب مقام دکھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پناہ کی تلاش میں ہوگا۔ اے محبوب اس لمحے بھی آپ کو قائد المرسلین، آپ کو قائد الانبیاء، آپ کو اولاد آدم کا سردار بنا کر قیامت کے اندر بھی ظاہر کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ خالق کائنات، اللہ نے پتا ہے کہ کیڑا بندہ کس نے کتنی نیکیاں کیتی ہیں، کتنے گناہ کیتے ہیں، کس کا ایمان کتنا ہے۔ تو ورنہ خدا کے علم سے بھی کوئی چیز پوشیدہ ہے، اللہ کو بھی تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نا۔ فرمایا جب خدا نے پتا ہے کہ ہر بندے کا انجام کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیوں محشر لگائے گا؟ پھر قیامت والے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ کیوں آئے گا؟ پھر ہر نبی جب ہر نبی کے دروازے کے اوپر جائے گا اور شفاعت کی تلاش کی جائے گی، پھر سارے کے سارے 1.25 انبیاء کے دروازے سے ہوتے ہوئے جب در مصطفیٰ پر آئیں گے، میرے مصطفیٰ دامن کو پھیلائے ہوئے اس طرح کھڑے ہوں گے، انا لہا انا لہا انا لہا، میں تمہارے انتظار بھی کھڑا ہوں، آ جاؤ میرے دامن میں۔ اب مجھے بتاؤں جو دنیا میں سرکار پر تنقید کرتا ہوگا، جو دنیا میں حضور پر تنقید کرتا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، جو دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوگا، وہ قیامت میں کیا اپنے آقا کو منہ دکھائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ جب بھی سرکار سے محبت کرو تو روح سے محبت کرو، تصور سے محبت کرو، تحیل سے محبت کرو، اور یہی مومن کا جذبہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار قائد ہوں گا، ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میں اور بتاتا ہوں، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دی حمد دا جڑا چنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں جائے گا۔ 1.25 انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ میرے لوائے حمد کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ جب پاکستان کا یوم آتا ہے تو ایک ترانہ لگاتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ دنیا میں ہم اپنے وطن کے لیے کہتے ہیں، تو یہاں پر میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، فرما قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی امت کے ساتھ حاضر ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مرکز ایک ہی ہوگا، اور وہ مرکز کیا ہوگا کہ لواء الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو جھنڈا ہے وہ مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، جو میرے جھنڈے تلے آ کر کھڑا ہو
ہو جائے گا، فرمایا میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اب یہ اعزاز اللہ کے حبیب نے صرف اپنی امت کے لیے نہیں رکھا کہ وہ 1.25 انبیاء کے ان امتیوں کو جو ہر نبی اپنے دور میں اپنے نبی پر ایمان لے کر آئے، حضور فرماتے ہیں وہ بھی میرے جھنڈے تلے ہوں گے، ان کی بھی میں شفاعت کروں گا۔ اسی لیے ہمیں درس کیا دیا جاتا ہے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، لیکن ہمارے ایمانیات کے اندر اس چیز کو شامل کیا گیا ہے کہ آمنت باللہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانے پر جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ہر نبی کی عزت اور توقیر کرنے سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور یہی ایک مسلمان کا جذبہ ہے، اور یہی وہ تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تحت لوائی، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری کسی نبی کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ میرے جھنڈے تلے جمع نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ مقام مصطفیٰ، یہ ہے وہ عظمت مصطفیٰ جو خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول من تنشق الارض عنہ یوم القیامت ولا فخر۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوئے گا نا، سرکار فرماتے ہیں کہ سب تو پہلے جس وقت زمین پھٹے گی نا، زمین سے جب انسان نکل کر باہر آئیں گے، میدان محشر لگے گا، تو حضور فرماتے ہیں سب تو پہلے میری قبر کو شک کیا جائے گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم اعزاز کے اوپر بھی مجھے فخر نہیں ہے، میں اس پر عاجزی کا اظہار کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، فرمایا قیامت کے دن سب تو پہلے مجھ مصطفیٰ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور میری ہی شفاعت سے ہر گناہگار کی بخشش کی جائے گی، چاہے وہ کسی کا بھی امتی ہو۔ فرمایا ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اس پر عاجزی کا اظہار کرتا ہوں۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ جب آقا علیہ السلام اپنے اس اعزاز کو بیان کر کے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تو دوستو دنیا میں اللہ جس کو جو منصب عطا فرما دے، جو مرتبہ عطا فرما دے، اس کے اوپر ہمیں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے جتنا انسان عجز و نیاز کا اظہار کرے گا، اتنا خدا اس کے مرتبے کو بلند فرمائے گا۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا یہ استقبال ہے، ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے کی آمد